اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ دین اسلام اور تاریخ اسلام کا ہی یہ خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات کو محفوظ رکھا اور پیغمبر کی ازواج کے حالات کو محفوظ رکھا، پیغمبر کے صحابہ کے احوال کو محفوظ رکھا۔ اور جو بات نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ بعد کے لوگوں کو عمل کرنے کے لیے نمونے کی ضرورت ہوگی، تو نمونہ اللہ نے پیغمبر کی حیات، حضرات ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، حضرات صحابہ کرام، ان حضرات کو بطور نمونہ کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا اور پھر ان کے حالات کو محفوظ رکھا۔ چنانچہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی، اس مبارک آیت کے اندر نبی کی بیویوں کو امت کی مائیں کہا گیا، اور گزشتہ کل آپ کے سامنے یہ بات گزر چکی ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج تھیں، تو بے حیثیت مسلمان چونکہ وہ ہماری مائیں ہیں، ان کے احوال سے واقفیت اعمال کے اعتبار سے بھی معین اور مددگار ہوگی، اور عند اللہ بھی، اللہ کے یہاں بھی قابل قبول عمل ہوگا۔ چنانچہ آپ کے سامنے بات ہو چکی ہے کہ سرکار کی 11 ازواج تھیں۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، حضرت سعودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا۔ یہ پیغمبر کی 11 ازواج ہیں، اور یہ پیغمبر کی 11 ازواج وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے گھر کا جو دین ہے وہ امت تک پہنچایا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں پہلی بیگم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ان کے کچھ حالات اور کچھ ان کے واقعات کو کل بیان کیا گیا تھا، اور اس کے ضمن میں آپ کو بتلایا تھا کہ نبوت کے 7ویں سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کے ساتھ سارے قریش نے بائیکاٹ کر لیا تھا کہ نہ ان سے کچھ لیں گے نہ ان کو کچھ دیں گے۔ چنانچہ ابو طالب شیب ابی طالب کے اندر، گھاٹی کے اندر اپنے خاندان کو لے کر چلے گئے، تو وہیں پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی سرکار کے ساتھ تھیں، اور ابو طالب بھی ساتھ تھے۔ 3 سال اندر جو سختیوں کے ساتھ، مظالم کے ساتھ اور پریشانی کے ساتھ وقت گزارا، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وہیں پر بیمار ہو گئی تھیں، اور جب نبوت کے 10ویں سال جب یہ مقاطعہ یا یہ جو بائیکاٹ والا چکر ختم ہوا، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اندر سے بیمار ہو کر واپس آئیں، اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے سرکار کو 2 صدمے پہنچے، جن میں پہلے ابو طالب کی وفات، اور چند دنوں کے بعد حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صدمے اس بنیاد پر، ایک تو گھر کے اندر 2 بچیاں تھیں جو چھوٹی تھیں، اور ظاہر ہے کہ ان بچیوں کو تربیت کے لیے اور دیکھ بھال کے لیے اور گھر کے نظام کو سنبھالنے کے لیے کسی نہ کسی عورت کی ضرورت تھی، اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اپنی شادی کے بعد یہ جو 25 سال کا دور سرکار کے ساتھ گزارا ہے، تو نہ صرف یہ کہ پیغمبر کو گھریلو اعتبار سے مطمئن رکھا، بلکہ باہر سے کوئی تکلیف بھی سرکار کو پہنچتی تھی تو سرکار آ کر وہ ساری باتیں بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے بیان فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کے لیے تسلی کے کلمات ارشاد فرماتی تھیں، جس سے پیغمبر کو لاحق ہونے والی پریشانی میں مدد ملا کرتی تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے انتقال پر سرکار کو دوہری پریشانی، ایک پریشانی تو وہ ہے کہ جو گھر کے اعتبار سے بچیوں کو جو ماں کی ضرورت ہے وہ کمی پوری نہیں ہو پا رہی تھی، اور دوسری پریشانی یہ تھی کہ جب تک ابو طالب زندہ تھے، اگرچہ اس موقع پر بھی کفار اور مشرکین مکہ سرکار کی مخالفت کرتے تھے، لیکن اس وقت کھلم کھلا جو سرکار کے منہ پر سرکار کو جو جھٹلایا جاتا تھا،
اس میں عام کافروں کی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی، البتہ جو بڑے بڑے خناس سے عتبہ شیبہ ہو گیا یا عقبہ ابن ابی معیط ہو گیا یا ابو جہل وغیرہ، تو چونکہ یہ سردار قسم کے لوگ تھے تو یہ تو اس موقع پر بھی کھلم کھلا سرکار کو جھٹلاتے تھے، لیکن ابو طالب کے انتقال کے بعد سرکار کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا کہ اب ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ وہ پیغمبر پر انگلیاں اٹھانے لگا، اور کئی تو ایسے تھے جنہوں نے پیغمبر کی داڑھی پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، اور کئی ظالم ایسے تھے جنہوں نے پیغمبر کے منہ پر معاذ اللہ مٹی وغیرہ پھینکی۔ تو پہلے جب اس قسم کے حالات ہوتے تھے تو گھر کے اعتبار سے پیغمبر کو حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ تسلی کے کلمات ارشاد فرماتی تھیں، لیکن اب وہ سہارا بھی چلا گیا تو پیغمبر تنہائی محسوس کرنے لگے ہر اعتبار سے۔ حضرات صحابہ کرام نے اس بات کو بھانپ لیا تھا، لیکن پیغمبر کے سامنے بات کرنے کی مجال نہیں تھی۔ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی قبر سب سے پہلے جنت البقیع کے اندر کسی مسلمان کی قبر بنی ہے تو وہ عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کی بیگم خولہ بنت حکیم نے ہمت کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا کہ سرکار اس پریشانی کے عالم میں تنہائی کی وجہ سے آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، کیوں آپ نکاح نہیں کر لیتے؟ تو اس موقع پر سرکار نے فرمایا کس سے کروں؟ فرمایا آپ کی مرضی ہے، جوان سے کریں یا بیوہ سے کریں، دونوں قسم کی سہولیات آپ کو میسر آ جائیں گی۔ اس موقع پر سرکار نے پوچھا کہ جوان کون ہے اور بیوہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ بیوہ تو حضرت سعودہ ہیں جو آپ پر ایمان لا چکی ہیں، زمعہ کی بیٹی، اور جو کنواری ہیں وہ ابوبکر صدیق کی بیٹی عائشہ ہیں۔ تو سرکار نے خولہ بنت حکیم سے کہا آپ جا کر بات چلا ان دونوں سے تذکرہ کریں۔ چنانچہ یہاں سے نکلنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پیغام ملنے کے بعد خولہ بنت حکیم پہلے ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئیں، لیکن چونکہ ان کا نکاح ہوا ہے تیسرے نمبر پر، اس بنیاد پر دوسرے نمبر والے نکاح کو پہلے اپنا ڈسکس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر حضرت عائشہ کا ہے۔ چنانچہ سرکار کے گھر سے نکل کر سعودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا پہلے ام عائشہ کے گھر پر گئے، وہ حالات بعد میں، اور اس کے بعد سعودہ بنت زمعہ کے گھر پر گئے۔ یہ سعودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا یہ پرانے مطلب ابتدائی زمانہ کے اندر اسلام قبول کرنے والی خواتین میں سے ہیں، اور ان کے شوہر پہلے ان کا نام تھا سکران ابن عمر، جو رشتے میں ان کے چچا زاد بھائی لگتے تھے، اور وہ بھی مسلمان تھے۔ حبشہ کی طرف مسلمانوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی ہے۔ پہلی ہجرت کے موقع پر یہ میاں بیوی مکہ مکرمہ میں رہے اور یہیں پر مظالم اور تکالیف کو برداشت کیا۔ البتہ جو دوسری ہجرت جو حبشہ کی طرف ہوئی ہے اس میں یہ میاں بیوی بھی وہاں پر حبشہ کی طرف گئے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ جب یہ وہاں سے واپس آ گئے انہی دنوں کے اندر حضرت سعودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا، اور خواب کے اندر انہوں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میری گردن کو چھوا ہے۔ یہ خواب اپنے شوہر سکران ابن عمر کو بتلایا رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ میں مر جاؤں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا نکاح ہوگا۔ چند دنوں کے بعد دوبارہ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی ہوں اور آسمان سے چاند آ کر مجھ پر گرا۔ اس موقع پر بھی سکران ابن عمر نے کہا لگتا ہے کہ میں مروں گا اور پیغمبر سے تمہارا نکاح ہوگا۔ جس رات یہ خواب دیکھا تھا اسی صبح سکران ابن عمر یہ بیمار ہو جاتے ہیں اور اسی بیماری کے اندر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو سکران ابن عمر سے ایک بیٹا بھی تھا، اس کا نام عبد الرحمن تھا۔ اب یہاں پر عدت وغیرہ کے اندر یہ بیٹھ جاتی ہیں۔ ادھر سے خولہ بنت حکیم سرکار کا پیغام نکاح لے کر ان کے گھر پر گئیں اور جاتے کے ساتھ ہی اسلامی طریقے کے مطابق سعودہ بنت زمعہ کو سلام کیا اور اس کے بعد کہا کہ اللہ نے تمہارے گھر کے ساتھ خیر اور برکت والا معاملہ کیا، کیا ہوا کہ سرکار نے تمہارے لیے پیغام نکاح بھجوایا ہے؟ تو سعودہ بنت زمعہ کہنے لگی کہ میں راضی ہوں، البتہ میرے والد صاحب سے اب بات کر لیں۔ حضرت خولہ فرماتی ہیں کہ سعودہ بنت زمعہ کے والد یہ بوڑھے آدمی تھے اور غالباً اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تو خولہ بنت حکیم ان کے والد کے پاس گئیں اور جا کر ان کو بجائے
السلام علیکم کہنے کے، چونکہ یہ وہ دور تھا کہ جس زمانے کے اندر چھپ چھپ کے لوگ مسلمان ہوتے تھے، تو بجائے اسلامی طریقے کے مطابق ان کو سلام کرنے کے انعم صباحا یعنی صبح خیر کے ذریعے سے سلام کیا، تو عمر رسیدہ بھی تھے، نظر بھی نہیں آتا تھا ان کو۔ پوچھا کون ہے؟ تو کہا کہ خولا۔ پوچھا گیا کہ کس غرض سے آنا ہوا؟ کہا کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، سودا سے۔ تو وہ فوراً کہنے لگے کہ محمد بن عبداللہ ایک شریف انسان ہیں، اور اگر وہ میری بیٹی سے نکاح کرتے ہیں تو یقیناً حقوق بھی ادا کریں گے۔ چنانچہ اس کے بعد زمعہ کہنے لگے کہ اپنی سہیلی سودا سے معلوم کر لو ان کی کیا رائے ہے۔ تو خولہ بنت حکیم نے کہا کہ وہ راضی ہیں۔ چنانچہ زمعہ یعنی حضرت سودا کے والد نے کہا کہ محمد کو بلوا لیجئے اور میری بیٹی کے ساتھ نکاح پڑھوا لیجئے۔ اس انداز سے سرکار کی دوسری شادی ہوتی ہے سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ عمر کے اعتبار سے بھی بڑی تھیں، پھر بیوہ بھی تھیں، اور ایک بیٹا بھی گود کے اندر تھا۔ رنگت کے اعتبار سے یہ سانولے کلر کی تھیں، قد کے اعتبار سے لمبی تھیں، اور جسم کے اعتبار سے بھاری تھیں، اور مال و دولت کے اعتبار سے بھی کوئی خاص نہیں تھی۔ جب ان کا نکاح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو قریش مکہ کے لوگ بڑے حیران ہوئے۔ ایک طرف خدیجۃ الکبریٰ جیسی مالدار اور خوبصورت عورت تھیں، اور ایک طرف جو ہے یہ سودا بنت زمعہ جو مال کے اعتبار سے بھی معمولی ہیں اور شکل و جمال کے اعتبار سے بھی معمولی ہیں، لیکن ان کا دماغ اس طرف ہوگا یقیناً کہ وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ جیسے خدیجہ مالدار تھیں، اگر محمد کو دوسرے نکاح کی حاجت تھی تو کسی مالدار کو کر دے، لیکن پیغمبر کے ذہن میں دینی نقطۂ نظر تھا۔ ان میں سے سب سے بنیادی بات، یہ جو شادی کی گئی ہے یہ گھر کے اندر موجودہ بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے کی گئی۔ اگر اس موقع پر پیغمبر اگر کسی کنواری یا نوجوان لڑکی کو لے آتے تو نتیجہ کیا ہوتا؟ گھر پر پہلے سے 2 بچیاں کنواری موجود ہیں جوان، تو پھر تو فائدہ نہ ہوتا، تعلیم اور تربیت نہ ہوتی۔ اس بنیاد پر پیغمبر نے اس موقع پر بیوہ کا انتخاب کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، پیغمبر کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ سودا بنت زمعہ ابتدائی اسلام کے اندر اسلام قبول کرنے والی خاتون ہے، اور ایک صبر کرنے والی اور مجاہدات کو برداشت کرنے والی خاتون ہے، لہذا ان کی دلجوئی بھی مقصود ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو شوہر کے انتقال پر ان کی دلجوئی بھی مقصود ہے۔ اس انداز سے سودا بنت زمعہ پیغمبر کے گھر پر دوسری بیگم بن کر تشریف لائیں، اور آ کر پیغمبر کے گھر کو پھر سے سنبھالا، اور وہ گھر کی جو رونقیں تھیں ان کو بحال کیا۔ مزاج کے اعتبار سے حضرت سودا بنت زمعہ یہ ہنس مکھ تھیں، پیغمبر کی دل جوئی کے لیے بسا اوقات ایسی باتیں کہہ دیتی کہ جن سے پیغمبر کو خوشی ہوتی اور پیغمبر ہنس دیا کرتے تھے۔ ایک دن سرکار سے کہنے لگی، یا رسول اللہ، کل رات میں نفل نماز کے اندر آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور آپ نے اتنا لمبا رکوع کیا، جبکہ آپ کو پتہ بھی تھا کہ میں پیچھے کھڑی ہوں، اتنا لمبا آپ نے رکوع کیا کہ میں نے اپنی ناک کو پکڑ لیا تھا کہ کہیں لمبے پن کی وجہ سے میری نکسیر نہ پھوٹ جائے۔ تو سرکار یہ بات سن کر مسکرا پڑے۔ مال اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، یعنی کہ جو ہدیہ وغیرہ آتا تھا، لیکن مال کی بے رغبتی دل کے اندر اتنی زیادہ تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر حضرت سودا بنت زمعہ کے لیے ایک تھیلی بھجوائی دراہم کی بھری ہوئی۔ حضرت سودا نے پوچھا کیا ہے؟ بتلایا گیا کہ درہم ہے، تو بڑی بے رغبتی کے ساتھ کہا کہ کھجور کی گٹھلیوں کی طرح تھیلی کے اندر درہم بھرے ہیں، اور اس کے بعد کھولا بھی نہیں، اس کو چیک بھی نہیں کیا، بلکہ فرمایا سے اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا جائے۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کمال درجے کی تابعدار تھی پیغمبر کے فرمان کی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار نے اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا تھا کہ میرے بعد تم گھر سے مت نکلنا، تو سودا بنت زمعہ نے کہا کہ حج بھی میں نے کر لیا اور عمرہ بھی میں نے کر لیا، اب سرکار کی بات مانتے ہوئے مرتے دم تک حج اور عمرے کے لیے بھی نہیں جاؤں گی۔ یہ ان کے دل کے اندر پیغمبر کی تابعداری تھی۔
اس قدر باکمال شخصیت تھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی کسی عورت کو دیکھ کر میرے دل میں کبھی خیال نہیں آیا کہ کاش اس کے بدن کے اندر میری روح ہوتی، لیکن حضرت سودا بنت زمعہ کے متعلق اماں کہتی ہیں کہ کاش جسم ان کا ہوتا اور روح اندر میری ہوتی۔ اس قدر پاک باز یہ خاتون تھی، اور پیغمبر کی یہ دوسری بیگم سودا بنت زمعہ ہے۔ ایک موقع پر ان کو خیال گزرا سودا بنت زمعہ کو کہ سرکار مجھے طلاق نہ دے دیں، تو اس موقع پر انہوں نے سرکار سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں صرف اتنی بات چاہتی ہوں کل قیامت والے دن آپ کی ازواج مطہرات کے اندر مجھے بھی شامل کیا جائے، لہذا مجھے طلاق مت دیں۔ عمر کے اس حصے کو میں پہنچ چکی ہوں جہاں پر مردوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اس لیے میری جو باری ہے وہ باری بھلے آپ عائشہ کو دے دیں لیکن مجھے اپنے نکاح کے اندر باقی رکھیں۔ میں یہ چاہتی ہوں ازواج مطہرات کو کل قیامت والے دن جو ثواب ملے اس ثواب کے اندر میں بھی شریک ہو جاؤں۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باری حضرت عائشہ کو دے دی اور تا حیات یہ پیغمبر کے نکاح کے اندر موجود رہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسرا نکاح فرمایا ہے وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا ہے۔ آپ حضرات کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ابھی پیچھے کس کا بیان ہوا؟ دوسری اماں کا نام کیا تھا؟ سودا بنت زمعہ۔ نام لیا کریں برکت ہوگی۔ سودا بنت زمعہ، سودا بنت زمعہ۔ یہ تیز پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ جلدی ختم ہو جائے نا، کیونکہ آج سائیں شفیع صاحب فرما رہے تھے کہ باہر کسی اور بندوں کو ہم نے دعوت دی نا درس میں آنے کی، تو نہ آنے کی انہوں نے وجہ یہ بیان فرمائی کہ ٹائم بہت لمبا لگتا ہے۔ مطلب وہ دین بھی چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کا بھی چاہتے ہیں، دین بھی چاہتے ہیں اپنی مرضی کا بھی۔ اب دو باتیں بھیا، بات نمبر ایک، سرکار کی 11 ازواج ہیں، چلو اس کو مختصر کر لیتے ہیں، مختصر کر لیتے تو 11 نام یاد ہو گئے؟ نہیں ہوئے؟ ٹھیک ہے، مختصر تو یہی ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے کہوں ہمارے پیغمبر کا نام محمد تھا، ابا کا نام عبداللہ تھا، دادا کا نام عبدالمطلب تھا، اب اتنا ہی مختصر ہے۔ لیکن اگر حضرت عبداللہ کی حالات بیان کریں گے تو بار بار عبداللہ 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 آئے گا تو دماغ میں جگہ پکڑے گی نا بات، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پیغمبر کی 11 ازواج کی بات ہے کہ اگر اس کو یوں 2 منٹوں میں بیان کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ سمجھ میں آئے گا؟ بولو۔ یقیناً آپ حضرات کو ٹائم کے لمبا ہونے پر تکلیف ہوتی ہوگی، مجھے بھی ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن 2 باتوں میں سے ایک بات ہے بھیا، آپ کی مانے یا رب کی مانے؟ بولو۔ اللہ 24 گھنٹے کے اندر کچھ وقت مانگتا ہے، ہم وہ بھی دینے کو تیار نہیں ہیں، ہاں؟ تو کم سے کم اگر 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے اگر اللہ کے نام پر وقت لگ جائے تو کون سی تکلیف ہے؟ بولو، تکلیف ہے؟ نہیں ہے نا؟ تو اس بنیاد پر سائیں شفیع صاحب جو نہیں آتے اور رب کے حوالے، جو نہیں آتے اور رب کے حوالے۔ بات یہ نہیں ہے سائیں کہ کوئی آتا نہیں ہے، رب آنے نہیں دیتا، یا دل پہ لکھ لو، یا دل پہ رب آنے نہیں دیتا، خدا کی قسم رب نہیں آنے دیتا۔ وجہ ان کی غفلت ہے، یا بازاری الفاظ میں وہ ایچ والا جو معاملہ آتا ہے وہ والا ہے۔ تو معاملات یہ کسی کے نہ آنے پر غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ جو وقت کے متعلق ایشو ہے، جنہوں نے وقتوں پر آبجیکشن کی ہے بہت سارے کٹ گئے، پھر اللہ نے جوڑ دیا۔ اب بھی میں کہتا ہوں توبہ کر لو، وقت کی ایشو پر بات نہ کریں۔ خدا کی قسم جو مطالعہ کر کے آتا ہوں ایک لفظ بھی دماغ میں نہیں ہوتا، یہ یہاں پر بیٹھنے کی برکت رب ڈالتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں پہلے سے ٹائم نہیں دے کر کے آتا کہ 20 منٹ بیان کرنا ہے یا 40 منٹ بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بات نمبر 3، یہ جو درس ہوتا ہے یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ آپ لوگوں کو نیند بھی آتی ہوگی، یقیناً آتی ہوگی، آپ لوگوں کو بیٹھنے میں پریشانی بھی ہوگی کہ بندہ کہنے لگا لیاری تیسر ڈاؤن کا عزت دار آدمی، میری کمر دکھتی ہے۔ جب وہ لوڈو کھیلتا ہے اپنا یہ اس چوک پہ بیٹھ کر، اس کی کمر نہیں دکھتی ہے۔ ایک کہنے لگا کہ وہاں پر عطر لگاتے ہیں، ہمیں الرجی ہوتی ہے، ہم نے عطر بند کروا دی۔ لیکن وہی بات ہے، ناچ نہ جانے آنگن ڈیڑھا، ہاں، ناچ نہ جانے آنگن ڈیڑھا۔ تو یہ بہانے صحیح، غمزدہ نہ ہوا کریں۔ پیغمبر کا فرمان تھا اسلام غریبوں سے آیا اور پلٹ کر غریبوں میں جائے گا۔ ہر زمانے کے اندر غربا نے ہی دین کی خدمت کی ہے، مالدار تو ویسے ہی اس دوسرے کام میں لگے ہوتے ہیں، ہاں، کبھی وہ ایک کیس کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، کبھی دوسرے کیس کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، یہ تو مالداروں کا معاملہ ہے۔ تو غم نہ کیا کریں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟
تو دماغ کو حاضر کر کے اللہ کی نعمت سمجھ کر بیٹھا کرے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ پیغمبر کی تیسری بیگم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر مبارک جو تھی وہ تھی تقریباً 50 سال، مطلب یعنی کہ یہ وہی سن ہے، اسی سن کے اندر حضرت خدیجہ کا انتقال ہے، اور اسی سن کے اندر حضرت سعودہ بنت زمعہ اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے نکاح والا معاملہ ہوا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا مکہ مکرمہ کے اندر، اور نکاح کے وقت روایات میں اختلاف ہے، اماں کی عمر 6 سال تھی یا 7 سال تھی، ہمارا نکاح مکہ مکرمہ میں ہو گیا، لیکن عمر چونکہ بہت تھوڑی تھی، اس بنیاد پر رخصتی کا معاملہ ملتوی ہوا، اور پھر یہاں سے مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو پہلے صحابہ کرام گئے، اس کے بعد سرکار اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے گئے، لیکن یہ دونوں حضرات جب تشریف لے کر گئے ان کے گھر والے مکہ مکرمہ میں رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیگم ام رمان بھی وہیں پر، اور بیٹے عبداللہ بن ابی بکر بھی وہیں پر، اور 2 بیٹی اما عائشہ صدیقہ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہ یہ بھی یہاں پر، اور سرکار کے گھر کے افراد میں سے سعودہ بنت زمعہ سرکار کی بیگم وہ بھی یہیں پر، اور سرکار کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم اور حضرت اپنا فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں بھی گھر پر موجود رہیں۔ سرکار وہاں پر چلے گئے، اور اس کے بعد مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد تقریباً 8 مہینے کے بعد یہ رخصتی والا معاملہ آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ سے بعد میں ہوا، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ سارے معاملات کو واضح کر دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ تمہارے نکاح سے پہلے ایک فرشتہ آتا تھا اور سبز رنگ کے ریشم کے کپڑے کے اندر تمہاری تصویر لا کر مجھے دکھاتا تھا، اور ایک دن تو متواتر 3 دن تک کپڑے کے اندر لپٹی ہوئی تمہاری تصویر لائی گئی، اور میں نے اٹھا کر دیکھا تو آگے تمہاری تصویر دی، تو فرشتے نے مجھے بتلایا کہ یہ تمہاری بیگم ہوں گی دنیا میں بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ تو یہ نکاح والے جو معاملات تھے گویا کہ یہ سارے کے سارے من جانب اللہ تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا نام ہے عائشہ، حمیرہ اور صدیقہ یہ مشہور اور معروف لقب ہیں۔ والدہ کا نام زینب ہے، لیکن ام رمان کی کنیت سے مشہور ہے۔ والد صاحب کا نام عبداللہ ہے، ابو بکر کنیت ہے، اور صدیق ان کا لقب ہے۔ تو یہ مبارک گھرانہ تو وہ ہے کہ جو گھرانہ تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اب جب مدینہ منورہ کے اندر پہنچ گئے تو 8 مہینے گزر چکے، پر پیغمبر نے رخصتی کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا۔ ابو بکر صدیق خود تشریف لائے، یا رسول اللہ خیریت تو ہے کہ آپ اپنی بیگم اہلیہ کو رخصت کر کے اپنے گھر نہیں لا رہے؟ تو سرکار نے فرمایا معاملہ مہر کا ہے، میرے پاس فی الوقت مہر کی ادائیگی کے لیے رقم موجود نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر 12 اوقیہ 12.5 اوقیہ چاندی یعنی 500 درہم بطور قرض کے اللہ کے نبی کو دیا۔ اللہ کے نبی نے وہ قرض لے کر وہ مہر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو دیا۔ تو دن کے وقت میں شوال المکرم کے مہینے میں 1 ہجری کو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی کا معاملہ ہوا۔ سوال یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اتنی جلدی کیوں اپنی بچی کو رخصت کر دیا؟ اس کا جواب علماء نے دیا کہ چونکہ حضرت ابو بکر صدیق اپنی بچی کی ذہنی صلاحیت سے واقف تھے، اس بنیاد پر انہوں نے یہ چاہا کہ کم عمری کے اندر ہی یہ پیغمبر کی صحبت میں پہنچ جائیں، کیونکہ ان کے دماغ کی جو صلاحیت ہے اس کے نتیجے میں تعلیم اور تربیت کے لیے صحبت رسول سے بہتر کوئی اور اپنا طریقہ کار نہیں ہو سکتا۔ اس بنیاد پر رخصتی فرما لی گئی۔ اب یہ وہ عمر اماں کی کہ جب رخصتی ہوئی ہے تو کھیلنے والی جو گڑیا یا کھلونے وغیرہ تھے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وہ بھی اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، اتنی چھوٹی عمر۔ لیکن کیا ہوا، پیغمبر کی صحبت کے اندر جب پہنچی تو وہ عمر جس میں انسان کو سمجھ بوجھ ہوتی ہے،
تعلیم اور تربیت کے لیے جو سازگار ماحول ہوتا ہے وہ ماحول اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو پیغمبر کے گھر کے اندر رہتے ہوئے میسر آیا۔ چنانچہ پیغمبر کی صحبت کی برکت سے سب سے پہلا کام تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دل کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا ہوا۔ گھر پر خادمہ حضرت بریرہ موجود ہیں، اس کے باوجود اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آٹا خود پیستی ہیں، آٹا خود گوندتی ہیں، روٹی خود پکاتی ہیں، پیغمبر کا بستر خود بچھاتی ہیں۔ تصور کیجئے ہماری بیوی اگر ہمارا بستر بچھائے تو اگر ہماری ماں کی نظر ہماری بیوی پر پڑ جائے، ماں کو بہو پر کتنا پیار آئے گا، اور وہ رسول اللہ کا بستر بچھا رہی ہوں تو اللہ میاں کو کتنا پیار آتا ہوگا۔ پھر اس ماں کے اوپر الزام لگانا وہ اپنے لیے جہنم کے آخری درجے کو منتخب کرتا ہے۔ بہرحال پیغمبر کا بستر بچھانا، پیغمبر کے سر پر تیل خود لگاتی ہیں، کنگھی خود کرتی ہیں، پیغمبر کے بدن پر عطر خود لگاتی ہیں، پیغمبر کے لیے رات کو اٹھیں گے وضو کے لیے پانی خود رکھ دیں، پیغمبر کی مسواک کو دھو کر تر کر کے خود رکھ دیں، گھر کا کام پورا کا پورا۔ یہ پیغمبر کی صحبت کی ابتدائی ایام کی برکت دی کہ خدمت کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ ان کے دل کے اندر پیدا کر دیا تھا۔ چنانچہ باقی تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ازواج مطہرات 11 ہیں، سرکار نے فرمایا ان 11 کا علم ایک طرف کر دیا جائے، بلکہ ان سمیت قیامت کی صبح تک آنے والی عورتوں کا علم ایک طرف ہو، اما عائشہ کا علم ایک طرف ہو تو برابر نہیں ہو سکتا۔ 2000 احادیث پیغمبر سے لے کر امت تک پہنچائی ہیں، گھر کا دین پیغمبر کی ازواج نے امت تک پہنچایا، جو 100% پہنچایا ان میں سے 75% خالی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پہنچایا۔ بہت بڑے درجے کی ایک یعنی کہ یوں سمجھ لیں پیغمبر کی زوجہ مکرمہ دی۔ فرائض کی تو بات چھوڑیں، نوافل میں تہجد، اشراق اور چاشت کی بہت زیادہ پابندی کرتی تھی۔ چنانچہ ان کے بھانجے ہیں قاسم بن محمد بن ابی بکر، وہ فرماتے ہیں کہ میری عادت یہ تھی روزانہ گھر سے نکل کر پہلے اماں کو سلام کرتا تھا اور اس کے بعد بازار جاتا تھا۔ ایک دن میں گیا تو اشراق پڑھ رہی تھی اور اشراق کے اندر آیت کریمہ پڑھ رہی تھی فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ یہ آیت مبارکہ یہ جنتی کہیں گے جنت کے اندر کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں لو گرمی کے عذاب سے بچا لیا، اور اماں اس حالت میں کھڑے ہوئے کہہ رہی تھی من علیہ وقنی عذاب السموم، کہ خدایا تو مجھ پر بھی احسان کرنا اور مجھے لو کے عذاب سے بچانا۔ حضرت فرماتے قاسم بن محمد بن ابی بکر، میں کافی دیر انتظار میں رہا کہ یہ نماز سے فارغ ہو جائے، ملاقات ہو جائے، لیکن میں تھک گیا اور یہ بار بار آیت پڑھ رہی تھی اور بار بار ہوتی جا رہی تھی۔ میں بازار چلا گیا، اپنے کاموں کو نمٹا کر واپس آیا، تب بھی اسی حالت کے اندر ان کو نماز کی حالت میں پایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ دیکھا اماں رو رہی ہیں، پوچھا کیوں رو رہی ہیں؟ کہا کہ جہنم یاد آ گئی تھی، جہنم یاد آ گئی تھی۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ رو رہی ہیں تو پوچھا کیوں رو رہی ہیں؟ کہا کہ دجال کا خیال آ گیا تھا۔ تو یہ پیغمبر کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو ایسا بنا دیا تھا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام جو ہیں وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے در پر مسائل سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ چنانچہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو محبوب زوجہ کا لقب بھی دیا جاتا ہے، عالمہ بھی کہا جاتا ہے، اور ان کو صدیقہ بھی کہا جاتا ہے، ان کو حمیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ چند خصوصیات اماں کی ایسی ہیں جو کسی اور زوجہ مکرمہ کو حاصل نہیں ہوئیں۔ خود بتلاتی تھی کہ اللہ کا مجھ پر یہ فضل ہوا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا آخری پورا ہفتہ سرکار میرے پاس تھے، اور پھر سرکار کی جب روح قبض ہوئی وہ میری باری کا دن تھا۔
اور پیغمبر کا جب آخری وقت تھا تو پیغمبر کے پاس یا مہندی یا اللہ کا فرشتہ تھا، اور فرماتی تھی کہ اللہ کا فضل ہوا آخری وقت میں دنیا کی کوئی چیز اگر پیغمبر کے پیٹ میں گئی ہے تو وہ میرا تھوک یعنی لعاب دہن تھا جو پیغمبر کے اندر اپنا پیٹ میں گیا، اور فرماتی تھیں اس پر بھی اللہ کا فضل ہے کہ میری قبر یعنی میرا روزہ ہی پیغمبر کے لیے قبر بنا۔ تو ظاہر آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر کا روزہ جہاں پر ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو جب وہ جنت کا ٹکڑا ہے تو جنت کے ٹکڑے والا اعزاز جو ملا ہے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اجرے ہی کو ملا ہے۔ ٹھیک ہے، سرکار بہت محبت فرماتے تھے، اما عائشہ صدیقہ سے بڑی محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ سرکار کھانا ان کے ساتھ تناول فرماتے۔ بسا اوقات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اگر ہڈی چوس کر نیچے پھینک دیں، پیغمبر اس ہڈی کو اٹھا کر چوس لیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، بسا اوقات جہاں سے حضرت عائشہ نے پانی پیا ہوتا سرکار کہا کرتے تھے عائشہ جگہ بتاؤ، آپ نے کہاں منہ لگایا، میں بھی وہاں سے منہ لگا کر پانی پیوں گا۔ تو یہ محبت کا اظہار تھا۔ پیغمبر نے فرمایا عائشہ اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم دنیا اور آخرت کے اندر میری بیوی ہوگا؟ بالکل راضی ہوں۔ ایک موقع پر سرکار نے فرمایا عائشہ جب آپ ناراض ہوتی ہیں تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب آپ راضی ہوتی ہیں تب بھی مجھے پتہ چلتا ہے۔ تو اس موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا سرکار وہ کیسے؟ فرمایا کہ جب آپ مجھ پر غصہ ہوتی ہیں اور آپ نے قسم کھانی ہوتی ہے تو آپ اس موقع پر کہتی ہیں لا ورب ابراہیم، یعنی کہ ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب آپ راضی ہوتی ہیں تو کیا کہتی ہیں؟ لا ورب محمد۔ تو پیغمبر کا اتنا گہرا تعلق تھا، چنانچہ پیغمبر نے فرمایا عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف مت پہنچاؤ، اس لیے کہ میں کسی بھی بیوی کے بستر پر ہوتا ہوں اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی سوائے عائشہ کے بستر کے، ان کی باری پر یا ان کے بستر پر وحی آیا کرتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام مزاج شناس تھے، لہذا جب سرکار کو کوئی ہدیہ دینا ہوتا تھا تو ہدیہ دیتے تھے تب جب پیغمبر ہوتے تھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر۔ ایک دن ایک پڑوسی نے دعوت کر دی سرکار کی، تو سرکار نے پوچھا کہ خالی میری یا عائشہ بھی؟ کہانی خالی آپ۔ سرکار نے فرمایا دعوت قبول نہیں، وہ بندہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ ہے سرکار دعوت کا خالی میری یا عائشہ؟ کہانی خالی آپ کی، وہ بندہ پھر چلا گیا۔ تیسری مرتبہ وہ آئے تو سرکار نے پوچھا خالی میری یا عائشہ؟ کہانی عائشہ کی بھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے دعوت کو قبول کیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا جو سب سے بڑا مقام ہے، آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف پر زنا کی تہمت لگی تو جھولے کے اندر بچہ تھا، اس بچے نے ان کی اپنا پاک دامنی کی گواہی دی، اور اماں پر جب زنا کی تہمت لگی اللہ نے قرآن کریم کے اندر 10 مبارک آیات اتاری۔ اس پورے واقعے کے اینڈ میں آتا ہے لہم مغفرۃ و رزق کریم، گویا کہ اس کے اندر بخشش کا پروانہ اور عزت کی روزی، گویا کہ جنتی ہونے کی بشارت ہے، اور یہ باقی کسی کو نہیں ملی ہے۔ سرکار نے فرمایا عائشہ یہ جبرائیل ہیں، یہ آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، یہ جبرائیل ہیں، یہ آپ کو کیا پیش کرتے ہیں؟ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ فضائل ہیں۔ چوتھا نکاح پیغمبر نے فرمایا حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کی صاحبزادی ہیں، حفصہ نام تھا، ان کا نکاح پہلے ہوا۔ اس شوہر کا نام تھا اپنا خنیس ابن حذافہ، یہ بھی مسلمان تھے، اور یعنی کہ میاں بیوی یہ دونوں جو ہے انہوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، اور وہیں سے پھر مدینہ منورہ آ گئے۔ بدر کی لڑائی ہو رہی تھی تو جہاں پر حضرت عمر موجود تھے تو ان کے داماد اپنا خنیس ابن حذافہ بھی موجود تھے، تو بدر کی لڑائی میں یہ ہو گئے زخمی۔ تو زخمی ہونے کی بنیاد پر اگرچہ انتقال اس وقت تو نہ ہوا، لیکن جب مدینہ منورہ واپس آئے تو چند دنوں کے بعد انتقال ہو گیا۔ جس وقت ان کے شوہر کا انتقال ہوا اس وقت حضرت حفصہ کی عمر تھی فقط 18 سال، تو 18 سال کے اندر بیوہ ہو جانا، حضرت عمر بڑے پریشان تھے۔ چنانچہ انہی دنوں کے اندر حضرت عثمان کی بیگم حضرت رقیہ کا بھی انتقال ہوا تھا۔ اس بنیاد پر حضرت عمر نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت عثمان پر پیش کیا۔ آپ بھی پریشان ہیں اور میری بیٹی کو بھی شوہر کی ضرورت ہے، مطلب ظاہر 18 سال کی عمر میں حضرت عثمان نے مہلت مانگی چند دن کی۔
چنانچہ چند دنوں کے بعد حضرت عثمان نے منع کر دیا کہ میرا نکاح کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو پھر یہ پیشکش کی ابو بکر صدیق کو، انہوں نے بھی گول مول جواب دیا، نہ ہاں کیا اور نہ کیا۔ چنانچہ حضرت عمر بڑے پریشان ہوئے اس بات پر اور سرکار سے جا کر شکایت کی، یا رسول اللہ، میری بیٹی کا گھر اجڑ گیا اور میں نے شریف آدمی حضرت عثمان کو کہا، انہوں نے مہلت مانگی، پھر انکار کر دیا۔ ابو بکر کو کہا، انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا، عثمان کو تیری بیٹی سے بہتر بیوی ملے گی اور تیری بیٹی کو عثمان سے بہتر شوہر ملے گا۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حفصہ کا رشتہ مانگا اور حضرت حفصہ کا پیغمبر علیہ السلام سے نکاح ہو گیا۔ ابو بکر صدیق اس نکاح کے بعد ملاقات ہوئی، چونکہ دل صاف تھے سب کے نا۔ ابو بکر صدیق نے کہا، عمر اس دن تکلیف تو ہوئی ہوگی، آپ کو دکھ ہوا تھا؟ کہا بالکل ہوا تھا۔ کہا بات یہ تھی کہ ہم اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی بیٹی کا تذکرہ پیغمبر نے کیا تھا، اگر پیغمبر انکار کر دیتے تو تمہاری بیٹی سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں مل سکتی تھی۔ چنانچہ حضرت حفصہ کا نکاح ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ بڑی بابرکت خاتون تھی۔ خالی بدر کی لڑائی میں آپ دیکھیں، بدر کی لڑائی میں جہاں 313 مسلمان ہیں، اس میں فقط حضرت حفصہ کا اگر آپ وہ نکالیں، ان کے کتنے بندے تھے گھر کے؟ ان کے والد صاحب حضرت عمر موجود ہیں، چچا حضرت زید موجود ہیں، شوہر اپنا خنیس ابن حذافہ موجود ہیں، 3 ماموں موجود ہیں، عثمان ابن مظعون، عبداللہ ابن مظعون، قدامت ابن مظعون، اور ماموں زاد بھائی صاحب موجود ہیں۔ گویا کہ اس یعنی حضرت حفصہ کی برکت دیکھیں، ان کے گھرانے کے کتنے افراد ہیں جو اسلام کی پہلی جنگ کے اندر لڑنے کے لیے میدان کے اندر موجود ہیں۔ تو بڑی مبارک خاتون تھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک گہرا رشتہ تھا ان کے ساتھ اور گہرا تعلق تھا۔ تو یہ پیغمبر کی بیگم نمبر ہے 4، اور پیغمبر کی 5ویں بیگم ہے زینب بنت خزیمہ۔ اپنا رمضان المبارک سن 3 ہجری کے اندر ان کا پیغمبر سے نکاح ہوا، اور پھر سن 4 ہجری کے اندر ربیع الاول کے مہینے میں انتقال ہو گیا۔ ٹوٹل عرصہ جو پیغمبر کی ساتھ ان کا ہے وہ ٹوٹل 8 مہینے کا ہے۔ اس بنیاد پر ان کے حالات وغیرہ زیادہ نہیں ملتے، البتہ ان کا لقب تھا ام المساکین۔ ام المساکین ان کا لقب تھا۔ پیغمبر کی حیات میں جن 2 بیگمات کا انتقال ہوا، ان میں پہلے حضرت خدیجہ ہیں اور دوسری زینب بنت خزیمہ انتقال ہوا۔ جنازہ پیغمبر نے پڑھایا اور مدینہ منورہ کے اندر تدفین ہوئی، اور ان کے بھائیوں نے ان کو قبر کے اندر اتارا۔ تو یہ پیغمبر کی 11 میں سے 5 ازواج کا تذکرہ آ گیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، سعودہ بنت زمعہ، ام عائشہ صدیقہ، حفصہ بنت عمر اور زینب بنت خزیمہ۔ آج یہ 5 کا دیکھ لیں۔ ویسے کل جمعرات چھٹی ہوتی ہے، لیکن چونکہ مبارک سلسلہ چل رہا ہے تو کل بھی انشاءاللہ باقی جو ازواج مطہرات ہیں ان کے معاملات کو کلیئر کر کے پھر پرسوں جمعے والے دن انشاءاللہ جو اولاد ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے متعلق بات بیان کی جائے گی۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے۔